اے عثمان ابن مظعون کان کھول کر کے سن لو، انی امرت ان انام و اقوم، مجھے حکم دیا گیا ہے میں رات میں آرام بھی کروں اور تہجد کی نماز بھی پڑھوں، مجھے حکم دیا گیا ہے میں روزہ بھی رکھوں اور میں بے روزہ بھی رہوں، یعنی کنٹینیو نفل روزہ نہ رکھوں، کبھی روزہ رہوں کبھی نہ رہوں، میں کنٹینیو روزہ نہ رکھوں، نفل روزہ کی بات ہوتی ہے، اور مجھے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں نکاح کروں، بیوی رکھوں، بیوی رکھنے کے لائق نہ ہو تو طلاق دے دوں، مجھے نکاح کا اور طلاق کا بھی میری شریعت کے اندر آرڈر دیا گیا ہے، اور اے عثمان بن مظعون یہی میری شریعت ہے اور یہی میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے عثمان کان کھول کر کے سن لو، اگر تم میرے طریقے سے ہٹنا چاہتے ہو تو کان کھول کر میری وارننگ سن لو، پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً رجوع۔ ایک اور صحابی تھے، نام نوٹ کر لو ان کا بھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت نیک صحابی، اللہ والے صحابی، رات رات بھر نماز پڑھنے والے صحابی، دن میں نفل روزہ رکھنے والے صحابی، شادی ہوئی بیوی کے پاس جا ہی نہیں رہے، بیوی کے پاس جا ہی نہیں رہے، بیوی کا حق ہی ادا نہیں کر رہے۔ بہو کو سسر نے دیکھا، 3-4 دن کے بعد بہو کا چہرہ اترا ہوا ہے، بہو نے بال بھی کنگھی نہیں کیا ہے، سسر نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، تیری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو ایسا ہولیا کیوں بنا کے بیٹھے؟ کہا کہ ابو آپ کے بیٹے کو مطلب ہی نہیں ہے، رات میں نماز پڑھنی ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے، ان کو تو بس روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ان کو بیوی سے کہا۔ سسر سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن بہت ساری باتیں باپ ڈائریکٹ بیٹے سے نہیں بول سکتا۔ حضرت عبداللہ کے والد جو تھے عمرو بن عاص بھی بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے، میری بہو نے اشارے میں بتایا ہے کہ میرا بیٹا اپنی بہو اپنی بیوی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ میرے بیٹے کو بلا کر، اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ کو بلوایا، آپ نے کہا اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم رات رات پر نماز پڑھتے ہو، کہا اے اللہ کے نبی بالکل صحیح بات ہے، اے عبداللہ مجھے معلوم ہوا ہے تم کنٹینیو لگاتار نفل روزہ رکھتے ہو، ہاں اے اللہ کے نبی یہ بالکل صحیح بات ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات رات پر نماز بھی پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا اے عبداللہ ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، اے عبداللہ تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اے عبداللہ سب کا حق ادا کرو، رات میں نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ جب اللہ کے نبی کو پتا چلا آپ نے ان کو بلوایا، آپ نے کہا اے عثمان انی لم امر بالرہبانیہ، اے عثمان بن مظعون میں مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اے عثمان جس دین کو میں لے کر کے آیا ہوں میرے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، بال بچوں کو چھوڑ کر کے دنیا کو چھوڑ کر کے کٹیا میں چلا جائے، کوئی پہاڑ پہ چلا جائے، یہ میرے دین کا کانسیپٹ نہیں ہے، بیوی کا حق بھی ادا کرو، دن میں کبھی روزہ رکھو کبھی مت رکھو، کنٹینیو لگاتار نفل روزہ نہ رکھو، اے عبداللہ یہ میرا طریقہ ہے۔ اس کو باتوں سے اسلام کا پیارا دین ہے، اسلام میں آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ عورت سے دور ہو جائیں، اللہ کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے دل میں عورت کی محبت ڈالی گئی ہے، عورت کی ضرورت پڑے گی تمہیں، اور اسی لیے اسلام نے تم کو نکاح کہا۔ اور میں ایک بات محسوس کرتا ہوں اپنے سماج میں تو بنارس میں رہتا ہوں، آپ کے یہاں کا ماحول اتنا میں بہت زیادہ نہیں جانتا، میں اپنے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ لڑکیوں کی شادی جو ہوتی ہے 18 سال میں 19 سال میں 20 سال میں عام طور سے ہو جاتی ہے لڑکیوں کی شادی، لیکن لڑکوں کی شادی 25 سال کے پہلے وہ لوگ نہیں کرتے عام طور سے، جبکہ لڑکا
شادی کے قابل 20 سال میں ہو چکا ہے اور 25 سال اور 30 سال کا ہونے کے بعد آپ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کو بھوک آج لگی ہو اور کھانا آپ اس کو 10 دن کے بعد کھلائیں گے تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا۔ ہم لوگ آ رہے تھے، ہمارے ڈرائیور صاحب بھی ساتھ میں آ رہے تھے، میں بنارس سے دوپہر میں خاص میں نے کھایا بھی نہیں تھا، بھوک لگی تھی اور پھر یہ بھی مسئلہ تھا، پہنچنا بھی تھا آپ کے ہاں، جلدی بھی تھی، تو میں نے راستے میں آن لائن ایک جگہ ہوٹل والے کو آرڈر دیا بیگو سرائے میں، وہاں کھانے کی چیز پیٹ میں کچھ گئی، تب جا کر کے انسان کو سکون ملتا ہے کہ ہماری فطرت اور عادت ہے۔ میرے پیارے ساتھ، ایک لڑکا 20 سال کی عمر میں جوان ہو رہا ہے اور باپ اس کی شادی 30 سال کی 32 سال کی عمر میں کر رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، وجہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، بلا وجہ کی پابندیاں لگا کر کے اچھے رشتوں کو ٹھکرا کر کے شادی میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے سماج کو اگر پاک کرنا ہے، زناکاری سے دور کرنا ہے، گندگی سے دور کرنا ہے، اپنے لڑکے لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو، صحیح ٹائم پر شادی، ان کو ضرورت ہے نکاح۔ یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ فطروں کا دور ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر موبائل پر 5G انٹرنیٹ چل رہا ہے، گندگی کا پورا سیلاب آپ کی نوجوان نسل کے پاس موجود ہے۔ آپ کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کو آسان کریں، اور شادی کی بات آئی ہے تو کان کھول کر دیکھا۔ آپ کے اسی علاقے کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا، مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، ہمارے یہاں شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے، مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، یہ شرم کی بات ہے، اور یہ اس پبلک اور اس عوام کے لیے بھی شرم کی بات ہے۔ اور جس نکاح میں ڈی جے بج رہا ہے اس نکاح میں نکاح پڑھانے والے مولوی کے لیے بھی شرم ہے۔ ہمارے بنارس میں بھی ایک دور تھا جب شادیوں میں بینڈ باجا بجتا تھا، لیکن علماء نے مل کر کے آپس میں طے کیا کہ جہاں شادی میں بینڈ باجا بجے گا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، ہم شامل نہیں ہوں گے۔ سارے علماء جب متحد ہو گئے، قوم کی اتنی ہمت نہیں تھی سارے علماء سے پنگا لے سکے، آخر حالات بدلے اور آج بنارس میں آپ چلے جائیے، ٹھیک ہے اور برائیاں آپ کو ملیں گی، مگر شادی کے پر کہیں بھی آپ کو مسلمان کی شادی میں کہیں بینڈ باجا اور ڈی جے وغیرہ نہیں۔ مسلمان کی شادی میں بینڈ باجا بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، مسلمان کی شادی میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، مسلمان کی شادی میں تلک کی رسم ہو رہی ہے، مسلمان کی شادی میں منگنی کی رسم پہ دعوتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں، امت بہت پریشان ہے، امت بہت پریشان ہے، امت کے کتنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، امت کی کتنی بیٹیاں غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، امت کے کتنے ٹیلنٹڈ بچے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، پیسہ خرچ کرنے کے بہت راستے ہیں، نکاح کو آسان کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ میں حیدرآباد میں تقریر کرنے گیا تھا، وہاں پر بھی میں نے کہا حیدرآباد میں شادی ہوتی ہے، ایک ایک شادی میں 20 طریقے کا کھانا بنتا ہے، میں نے وہاں پر بھی کہا ایک طریقے کا کھانا بناؤ میرے بھائی، 19 طرح کا 20 طریقے کا کھانا نہ بناؤ، ایک طریقے کا کھانا بناؤ، 100 لوگوں کو کھلا دو، ضروری نہیں 1000 لوگوں کو کھلایا جائے، شادی کو آسان کرو، سمپل کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ ہمارے یہاں تو نہیں صاحب، ہم شیرصاحب آبادی ہے تو شیرصاحب آبادی بھی، ہم انصاری ہے تو انصاری نہیں کریں گے، ہم شیخ ہے تو شیخ نہیں کریں گے۔ یہ برادری بات کہاں سے آیا میرے بھائی؟ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں سب آدم کی اولاد ہیں، سب حوا کی اولاد ہیں، اور ایک ہی فیملی اور ایک ہی پریوار سے نکلے ہیں، تو پھر کون اونچا کون نیچا اور کون فلاں برادری کون؟ یہ برادری بات کی بنیاد پر اپنے آپ کو آپ نے اونچا سمجھ لیا۔ آج کتنی جگہوں پر برادری کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اور برادری کی وجہ سے جوان لڑکیوں کی زندگی برباد۔ میرے پاس لکھنؤ کی ایک لڑکی کا میسج آیا فیس بک کے اوپر، اس نے کہا مولانا میرے لیے دعا کیجیے۔
اس نے کہا میں قریشی برادری سے تعلق رکھتی ہوں. قریشی برادری آپ جانتے ہوں گے جو گوشت کا کام کرتے ہیں, جن کو ہمارے یہاں قصائی بولتے ہیں, وہ عام طور سے وہ اپنا سرنیم قریشی رکھتے ہیں, قریشی برادری کو. اس نے کہا مولانا میں قریشی برادری سے تعلق رکھتی ہوں, میں اہل حدیث ہو چکی ہوں, میرا بھائی بھی اہل حدیث ہو چکا ہے, ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, ہمارا باپ بدعتی ہے, ماں بدعتی ہے, خاندان بدعتی ہے, قبروں پر سجدہ کرنے والے لوگ ہیں. میں چاہتی ہوں میری شادی ایسے گھر میں ہو جہاں قرآن و حدیث پر عمل ہوتا ہو, شرک نہ ہوتا ہو, بدعت نہ ہوتی ہو. لیکن میرے باپ کا کہنا ہے کہ میں قریشی ہی برادری میں کروں گا, اور مجھے پورے لکھنؤ کے اندر کوئی قریشی برادری کا ایسا انسان نظر نہیں آتا, کوئی ایسا رشتہ نہیں ملتا جہاں قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ ہوں. وہ لڑکی بیچاری اپنا درد پیش کر رہی تھی, اور میرے پاس اس کو سوائے تسلی دینے کے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں. یہ حالات ہماری قوم کے ہیں, کتنی برادریاں ہیں جس میں ہمارے اہل حدیث بھائی اور بہن کم ہیں, اور ان کے لیے رشتے کی بات آتی ہے تو خاندان اور برادری کا دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کو برادری کے اندر ہی کرنا. یہ برادری بات کہاں سے آیا میرے پیارے ساتھیوں؟ ہمیں اور آپ کو اس کی جڑوں کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اے لوگو تم ایک ماتا پتا کی اولاد ہو, ایک ماں باپ کی اولاد ہو, آدم اور حوا کی اولاد ہو. وجعلناکم شعوبا وقبائل, تمہاری برادریاں الگ الگ ہیں, تمہارے قبیلے الگ الگ ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو. لتعارفوا, یہ تو جان پہچان کے لیے یہ سرنیم بنائے گئے, یہ برادریاں بنائی گئی, یہ بس جان پہچان کے لیے بنائی گئی. ان کی بنیاد پر کوئی کسی کے اوپر فخر نہیں کر سکتا ہے. شادی بیاہ میں آج برادری بات میں بھی میرے پیارے ساتھیوں بہت نقصان کیا ہے. نکاح کو آسان کرو, اور اپنے نکاح سے دیجے کی رسم کو نکال کے باہر اپنے گاؤں میں بیٹھ کے طے کر لو. جو گاؤں کے مکھیا ہیں, جو گاؤں کے سردار ہیں, جو گاؤں کے ذمہ دار ہیں, آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں جس کی شادی میں ڈی جے بجے گا ہم سب نہیں جائیں گے اس کی شادی. علماء طے کر لیں ہم نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. دیکھو ایک سال ایسا کر کے دیکھو, انشاءاللہ یہ برائی آپ کے علاقے سے ختم ہو جائے گی. اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پہ شادی کرو. اللہ کے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو تم نکاح کر لو. فإنہ اغض للبصر, نکاح کرنے سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی. وأحسن للفرج, اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. انسان اپنی آنکھوں کو اگر بچانا چاہتا ہے بد نظری سے, اور اپنی شرمگاہ کو بچانا چاہتا ہے زنا سے, اللہ کے نبی طریقہ کیا بتا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا. نبی نے فرمایا تقریریں سن کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا. نبی نے کیا فرمایا؟ نکاح کر لو, اگر نکاح کی طاقت ہے نکاح کر لو. نکاح کرنے سے وہ انسان زناکاری سے بچ جائے گا. تو اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھ جو ہمیں نکاح کرنے پر ابھارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت کی ہمیں ضرورت ہے, عورت کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہمارے ذمہ ڈالی. والبنین, اولاد کی محبت, بیٹے کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھو, وہ لاکھ اوپر سے کہہ دے کہ مجھے کوئی کمی نہیں ہے, مگر دوسرے کے گھر میں وہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے, اس کا بھی دل میں چلتا ہے کہ میرے گھر میں بھی اولاد ہوتی. اولاد کی محبت اور اولاد میں بیٹے کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے. کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, اس سے پوچھو بھائی تم کو بیٹا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اگر کوئی آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ آپریشن ہو جاتا ہے, ایک آپریشن ہوا, دو آپریشن ہوا, اس کے بعد تو ڈاکٹر لوگ بولتے بھئی اب تو آپریشن نہیں ہو سکتا, 2-3 آپریشن کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب جس کو صرف بیٹیاں ہیں اس سے پوچھو بھئی تمہیں بیٹا چاہیے, تو وہ اوپر سے تو کہے گا نہیں یار لڑکیاں آج کے دور میں کافی ہیں, یہ ہے وہ ہے, مگر دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی کمی کا احساس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیاں نعوذ باللہ بیٹیوں کا درجہ بیٹوں سے کم ہے, میں ایک نیچرل بات بتا رہا ہوں کہ بیٹے کی محبت اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ڈالی.
بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے انسان. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، اور سونے چاندی کے خزانوں کی محبت، مال و دولت کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے. جتنی بھی دولت تم کو مل جائے لیکن تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. کل تک جو 10,000 روپے مہینہ کما رہا تھا، بڑی مشکل سے گھر چلا رہا تھا، دعا کر رہا تھا اے اللہ میری آمدنی بڑھا دے. اللہ نے 10,000 سے 50,000 کر دیا. اب 50,000 پہ تو اس کا پیٹ بھر جانا چاہیے، مگر 50,000 پر بھی پیٹ نہیں بھرے گا. 1,00,000 ہو گئی، اب تو پیٹ بھر جانا چاہیے، 1,00,000 سے بھی پیٹ نہ بھرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادیاں آ جائے، لبتغى ثالثا، تو تیسری کی تمنا کرے گا، اسے تیسری بھی چاہیے. 2 وادی مل گئی، سونے کے 2 پہاڑ مل گئے، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، اسے تیسری بھی وادی چاہیے، تیسرا بھی پہاڑ چاہیے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. جب قبر میں جائے گا وہی جا کر کے پیٹ بھرے گا، دنیا میں کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تیرے دل میں مال کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت تیرے دل میں ڈالا. وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور انسان کے دل میں گھوڑوں کی محبت ڈال دی گئی ہے. گھوڑے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے. کیسے گھوڑے؟ جو نشان لگے ہوئے گھوڑے. عرب میں ایک گھوڑا ہوتا تھا جس کو نشان لگا ہوتا تھا، وہ بڑا بہترین گھوڑا ہوتا تھا. اس زمانے کی سواری گھوڑا تھی. آج کے زمانے کی سواری کار ہے. ابھی حیدرآباد میں میرا ایک سفر تھا، ایک مسجد میں میرا پروگرام تھا. اب ایک نوجوان کا فون آیا، مولانا میں نے نئی گاڑی خریدی ہے، میں آپ کو اپنی گاڑی سے مسجد تک لے کے آنا چاہتا ہوں. اب میرے جو میزبان تھے جو مجھے لے کے گئے تھے، انہوں نے کہا مولانا آپ کو میری گاڑی سے چلنا پڑا. میں نے کہا بھیا کسی کی بھی گاڑی سے جانا تو ہے. چلو وہ نوجوان بیچارہ، نوجوان لڑکا، اس نے نئی گاڑی دی، چلو اس کا دل رکھ لیتے ہیں، اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے. اب وہ جو ہے صاحب مرسڈیز گاڑی اس نے لی. مرسڈیز گاڑی پتہ نہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ 1.5 کروڑ کی گاڑی آتی ہے. وہ گاڑی وہ لڑکا لے کے آیا، اس نے کہا مولانا آپ بیٹھیے میری گاڑی کو، مجھے بڑی خوشی ہے. 1.5 کروڑ کے لوگ گاڑیاں لیتے ہیں. گاڑی اور سواری آج کے زمانے میں شان و شوکت اور اسٹیٹس سمبل بن چکی ہے. اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں ہم نے ڈالا ہے گھوڑے کی محبت. اس زمانے کی سواری گھوڑے تھی، آج کے زمانے کی سواری کار ہے، آج کے زمانے کی سواری بائک ہے. ہمارا نوجوان لڑکا بلٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے اور گاؤں میں جب بلٹ چلاتا ہے ایسا تیزی سے، وہ بلٹ تو کھڑ 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 آواز دیتی ہے اور ہارن اس کا بجتا ہے، پورے گاؤں میں جو ہے اپنا وہ دبدبا قائم کرتے ہوئے گاڑی سے نکلتا ہے، بائک سے نکلتا ہے، 4 ویلر سے نکلتا ہے. تو انسان کے دل میں، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کی محبت. وَلَنَا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں چوپایوں کی محبت بھی ڈالی ہے. آپ لوگ گاؤں دیہات کے، آپ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہو. گائے، بیل، بکری، یہ جو چوپائے ہوتے ہیں، جو لوگ اس کو پالتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے اپنے چوپائے سے. وَالْحَرْثِ، اور انسان کو اپنی کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے. 6 چیزوں کا نام اللہ نے لیا. عورت کی محبت تمہارے دل میں ہے، اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ہے، سونے چاندی کی محبت تمہارے دل میں ہے، اور گھوڑے کی محبت تمہارے دل میں ہے، چوپائے کی محبت تمہارے دل میں، اور کھیتی باڑی کی محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے. 6 چیزوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اے میرے بندو، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ عورت، یہ دولت، یہ سب یہی رہ جائیں گے. اللہ کے یہاں بہترین ٹھکانہ تم کو تبھی ملے گا جب تم اللہ کو خوش کرو گے. یہ سب تو دنیا کا سامان ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بن جائے گا. کبھی قبر میں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا؟ نہیں جائے گا. آپ کا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے. آپ مر جائیں گے، آپ کا بیٹا آنسو بہائے گا، روئے گا، آپ کی تعریف کرے گا. مگر آپ کا وہ بیٹا
جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے وہ بیٹا بھی آپ کی لاش کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھے گا، 24 گھنٹے کے اندر کفنائے گا، مولوی صاحب کو بلائے گا، جنازے کی نماز پڑھوائے گا، آپ کو کفن کی 3 چادروں میں لپیٹ دے گا اور آپ کو قبرستان لے جا کر کے قبر کے حوالے کر دے گا۔ آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار سب آئیں گے اور آپ کو مٹی دے کر کے چلے جائیں گے، ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، کوئی قبر میں آپ کا ساتھ دینے نہیں آئے گا۔ میرے ساتھی، وہ مال جس مال کے چکر میں آپ نے حلال و حرام کو بھلا دیا، سود کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، جوا کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، حرام کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، آپ کی جیسے ہی سانس کی دور تھم گئی، آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، وہ سارا پیسہ دوسروں کا ہو گیا۔ بھئی انسان مرا، پیسہ کس کا ہو گیا؟ وارث کا، بیٹے کا ہو گیا، بیوی کا ہو گیا، ماں کا ہو گیا، باپ کا ہو گیا۔ انسان کچھ لے کے نہیں جا رہا، قبر میں اکیلا جا رہا۔ قبر میں نہ مال آپ کے کام آیا، نہ بچے آپ کے کام آئے، نہ بیوی آپ کے کام آئی، کوئی کام نہ آیا۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، جب اس قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور آپ سے 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرے رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب، آپ کا ایمان اگر صحیح ہوگا، آپ کا عمل صحیح ہوگا، تبھی ان 3 سوالوں کا جواب آپ کی زبان سے نکلے گا، ورنہ جواب بھی نہیں نکلے گا۔ ان 3 سوالوں کا جواب نہیں نکل پائے گا انسان کے زبان سے اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، ان 3 سوالوں کا جواب نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے قبر دبوچے گی، قبر تنگ ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، عبدالغفار صاحبہ بہت تقریریں کیا کرتے تھے، بہت آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیے، آپ کی قبر میں آپ کا کیا انجام ہوگا؟ ارے میری کیا حیثیت ہے، یہاں نبی کے صحابی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، نام نوٹ کر لو۔ میرے نوجوانوں، اگر فیس بک پر کبھی فالتو چیزیں دیکھنے سے ٹائم مل جائے تو کبھی یوٹیوب پر جا کر کے اس صحابی کے بارے میں بھی سرچ کر لینا۔ یہ صحابی کون؟ سعد بن معاذ رضی اللہ۔ اتنے بڑے صحابی تھے، اتنے عظیم صحابی تھے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کو جب اٹھایا جانے لگا، ان کا بدن بہت ہیوی تھا، ان کی باڈی بہت ہیوی تھی۔ جب جنازے کو اٹھایا جانے لگا، جنازہ بڑا ہلکا تھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کا جنازہ تو بھاری ہونا چاہیے، ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد بن معاذ کے جنازے کو تم نے اکیلے نہیں اٹھایا ہے، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے، 70,000۔ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں، الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ میں سیمانچل میں بیٹھا ہوں تو کچھ بھی بیان کر کے چلا، صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا۔ سعد بن معاذ کی تو نے دنیا کو پانے کی خاطر، تو نے دنیا کو پانے کی خاطر کتنی محنت مشقت اٹھائی، تو نے دنیا کو پانے کی خاطر کتنی محنت مشقت اٹھائی، ہاتھ تیرے نہ آئی چمک کچھ۔ دنیا انسان جتنی بھی کما لے لیکن خالی ہاتھ دنیا سے جائے، زندگی بھر انسان بھاگتا ہے جس دنیا کے پیچھے، سب کچھ چھوڑ کے خالی۔ ہاتھ تیرے نہ آئی چمک کچھ، اس چمک کا بھروسہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔
صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اپنے عزیز دوست شیخ اسحاق علیاوی حفظہ اللہ کی دعوت پر آج کے اس پروگرام میں جو مدرسہ مفتاح العلوم سادل پور کلا کا سالانہ پروگرام ہے اور غالباً 5 بچوں کی دستار بندی بھی آج ہوئی ہے، اس موقع پر مجھے آج حاضر ہونے کی سعادت ملی۔ میں مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کی کمیٹی کے تمام ذمہ داروں اور اراکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت اصرار کر کے ایک پروگرام لیا گیا تھا، اندازہ تھا کہ جنوری کے آخر میں بھی سردی کا اثر رہے گا اور اچھی خاصی سردی آپ کے یہاں بھی باقی۔ پٹنہ سے کٹیہار آتے ہوئے کئی مرتبہ راستے میں کافی گھنا کوہرا شبنم ہمیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ میں رہی۔ تقریباً 5-5.25 گھنٹے میں ہم لوگ کٹیہار پہنچ گئے، آپ کے اس علاقے میں پہنچ گئے، اور آنے کے بعد بہت جلد مجھے آپ کے سامنے اسٹیج پر لایا گیا۔ اس سے پہلے آپ اس علاقے کے معروف بنگلہ مقرر حضرت علی صاحب کی بنگلہ زبان میں تقریر سن رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے مدرسے کے لیے کچھ چندہ بھی کیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جلسہ کرانے والوں کی جو امیدیں ہوتی ہیں، ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ آپ ہی کے لیے ہوتا ہے، اور اس امید میں وہ جلسہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سامعین آئیں گے اور ان کے مدرسے کا تعاون کریں گے، مگر سردی کی وجہ سے بہت سارے جو دور دراز سے جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں آئے ہیں، زیادہ تر قریب کے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں۔ تو جو ایک امید ہوتی ہے جلسے والوں کی اپنے مدرسے کے تعاون کے لیے، وہ جلسہ کرتے ہیں، شاید وہ ٹارگٹ ان کا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ میری آپ سب سے اپیل بھی ہے کہ آپ ابھی تک اگر پیچھے رہے ہیں تو آپ آگے بڑھ کر کے اس میں حصہ لیجئے، اور جو بھی ہو سکے، جس کی جو طاقت اور حیثیت ہے، اس ادارے کا تعاون کرے۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ادارہ 1987 سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اب ماشاءاللہ ادارہ ترقی پر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی، فطری طور پر کچھ چیزوں کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے۔ انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے محبت انسان کرتا ہی کرتا ہے۔ انسان، کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس چیز سے محبت نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک مال بھی ہے۔ مال سے انسان بہت محبت کرتا ہے۔ بھئی آپ غور کیجئے، ایک محنت مزدوری کرنے والا انسان صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، اور بڑی مشکل سے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے چند پیسے وہ حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مال سے اس کو محبت تو ہے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف وہ غریب آدمی، وہ مزدور آدمی مال سے محبت کر رہا ہے۔ جو 500 روپیہ روز کما رہا ہے وہ بھی مال سے محبت کر رہا ہے، جو 5 لاکھ روپیہ روز کما رہا ہے اس کو بھی مال سے محبت کر رہا ہے۔ اور یہ بات ہمارا رب قرآن میں بھی کہتا ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا کریٹر ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری سرشٹی کرنے والا ہمارا وِدھاتا ہے، ہمارا نرماتا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس سے زیادہ ہمیں کون جانے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا،
میرے بندو تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ العادیات، ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی. اس سورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھاتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھاتا ہے اور گھوڑے کی 5 وشیشتائیں بتاتا ہے، 5 خوبیاں بتاتا ہے. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں. والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں. فالموریات قدحا، اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح صبح دشمن کی فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں. فأثرن به نقعا، اور جب وہ دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے دھول اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے. فوسطن به جمعا، اور وہ دشمن کی صف میں بیچوں بیچ جا کر کے حملہ کرتے. اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا رہا. اور آپ جانتے کہ گھوڑا جو ہے بڑا وفادار جانور ہے. گھوڑے کے بارے میں مشہور ہے کہ گھوڑا مر جائے گا مگر اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے اتارے گا نہیں، بے وفائی نہیں کرتا ہے. مر جائے گا، جان دے دے گا، اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے گرائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا کر کے کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. کیا بھائی مائک والے کیا چاہ رہے بھائی؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. گھوڑا اپنے مالک کا تھوڑا سا چارہ کھاتا ہے تو وفاداری کرتا ہے، کبھی غداری نہیں کرتا ہے. انسان 24 گھنٹہ اپنے رب کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اپنے رب کی دھرتی پر سوتا ہے، اپنے رب کے آسمان کے نیچے زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کا دیا ہوا اناج کھاتا ہے، اپنے رب کا اتارا ہوا پانی پیتا ہے، اور پھر بھی اپنے رب کی ناشکری. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مال سے پریم کرتا ہے، مال کی بہت زیادہ اس کے دل میں محبت ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اور جب انسان کہہ دیا اللہ نے تو اس میں عالم بھی آ گیا، جاہل بھی آ گیا، برا بھی آ گیا، نیک بھی آ گیا، سب آ گئے. ہر انسان کے دل میں مال سے محبت. اور آگے بڑھیے، قرآن کا 3 پارہ اٹھائیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ کہہ رہا ہے انسان کے دل میں 6 چیزوں کی محبت ہم نے ڈال دی. 6 چیزوں سے انسان ہر حال میں محبت کرتا ہی ہے. کون سی 6 چیزیں ہیں؟ من النساء، مردوں کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی گئی. عورت کی ضرورت ہے. انسان اگر ہے، مرد ہے، وہ مرد کے اندر اگر مردانگی باقی ہے تو اسے عورت کی ضرورت ہے. اگر کسی کو عورت کی ضرورت نہیں تو پھر وہ مرد نہیں ہے. اسی لیے ہماری شریعت میں نکاح رکھا ہے. ہماری شریعت میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے
کہ آپ لڑکی ہے تو شادی مت کیجئے، لڑکا ہے تو شادی مت کیجئے، آپ زندگی بھر کمارے رہیے، نہیں، اسلام کا سسٹم نہیں۔ ابھی آج کل چل رہا ہے ہمارے اتر پردیش میں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک بہت بڑا ان کا تہوار کہہ لیجئے یا ان کا اجتماع کہہ لیجئے، پورے ملک بھر سے وہاں لوگ آ رہے ہیں، میڈیا والے دکھا رہے ہیں صاحب اس میں کوئی عورت آتی ہے، وہ جو ہے اس نے دنیا کو اختیار دیا ہے، وہ شادی نہیں کرے گی۔ اس میں کوئی بابا جی آئے، بابا جی کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہے، میڈیا پر دکھا رہا تھا کہ 12 سال سے بابا جی کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہے۔ میڈیا والے بڑے خوشی سے بڑے فخر سے بیان کریں بابا جی کا ہاتھ 12 سال سے ایسے اٹھا ہوا ہے۔ جب ہم اس طریقے کے ویڈیو دیکھتے ہیں، جب اس طریقے کی خبریں دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارا دل تو شکر سے پاک پاک ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسی نعمت سے تو نے ہمیں نوازا ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس عبادت میں انسان کے اوپر اتیاچار کیا گیا ہو، جس عبادت میں انسان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا شادی کروں گا، بیوی آئے گی، بیوی کو ٹائم دینا پڑے گا، بچے پیدا ہوں گے، بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، جتنی نماز پڑھنی چاہیے اتنی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، جتنی عبادت کرنی چاہیے اتنی عبادت میں نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں تو مرد ہوں اور جب تک میرے اندر مردانگی باقی ہے تب تک عورت کی خواہش میرے اندر باقی رہے گی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی مردانگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ میں اشارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھدار ہوں گے آپ سمجھ جائیں گے۔ مرد کے جسم کے اندر جو مردانگی کی علامت ہوتی ہے، حضرت عثمان بن مظعون، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، یہ وہ والے عثمان غنی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کے والد کا نام مظعون تھا۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خسی کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے بکرا ہوتا ہے نا، بکرے کو خسی کر دیا جائے تو پھر وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ پھر وہ جو ہے وہ کسی دوسری بکری کے ساتھ وہ جا سکے اور پھر ولادت ہو سکے۔ تو جس طریقے سے بکرے اور جانوروں کے اندر خسی ہوتا ہے، اس زمانے میں چونکہ میڈیکل سائنس کی ترقی کا دور نہیں تھا تو بعض لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو خسی کر لیتے تھے تاکہ شادی کی خواہشیں ان کے اندر باقی نہ بچے، مردانگی ہی ان کی ختم ہو جائے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خسی کرنے کا ارادہ کیا۔